فنی جوکس کریٹر میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ایک لڑکی بے ہوش ہو کر سڑک پر گر گئی اور ایک چچا زور سے چلایا، کوئی لیمو کا سوڈا لا دے۔ ایک لڑکا بھاگا اور ایک لیمو کا سوڈا لایا اور آتے ہی چچا کو دیا۔ چچا نے سوڈا لیا اور خود پیا اور کہا، شکریہ پتر، میں ایسے حادثات نہیں دیکھ سکتا۔ استاد، وعدہ کرو کبھی سگریٹ نہیں پیو گے۔ لڑکے، نہیں پئیں گے سر۔ استاد، لڑکیوں کا پیچھا نہیں کرو گے۔ لڑکے، نہیں کریں گے۔ استاد، لڑکیوں سے دوستی نہیں کرو گے۔ لڑکے، نہیں کریں گے سر۔ استاد، اور اپنی زندگی وطن پر قربان کرو گے۔ لڑکے یک زباں ہو کر بولے، کر دیں گے سر، ایسی زندگی کا کرنا بھی کیا ہے۔ سرمایہ کاری کے ایک سیمینار میں ایک آدمی نے ایک خوبصورت عورت کو دیکھا اور اسے فوراً پیار ہو گیا۔ اس نے اسے پرپوز کیا، تاہم مالیاتی منصوبہ بندی کی ماہر ہونے کے ناطے اس نے اس سے اس کے پس منظر کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا، اچھا، میں آج ایک عام آدمی ہوں، لیکن چند مہینوں میں میرے بیمار والد کے انتقال کے بعد مجھے وراثت میں 100 کروڑ روپے اور 300 کروڑ روپے کی جائیداد ملے گی۔ خاتون بہت متاثر ہوئی اور انہوں نے اپنے بزنس کا کارڈ کا تبادلہ کیا اور ایک ماہ کے اندر وہ خاتون اس کی سوتیلی ماں بن کر اس کے گھر چلی گئی۔ یاد رکھیے، سرمایہ کاری مارکیٹ کے خطرناک اور رسک سے مشروط ہوتی ہے۔ شوہر بہت دیر سے سڑک کنارے بل بورڈ کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ بورڈ پر خوبصورت ماڈل ایک فوم کمپنی کے میٹرس کے ساتھ کھڑی تھی۔ یہ دیکھ کر بیوی سے رہا نہ گیا اور تنزیہ بولی، گھر چلیے، ایکسچینج آفر صرف میٹرس پر ہے۔ آدمی، رکشے والے بھائی، کیا تم داتا دربار پر جاؤ گے؟ رکشے والا، خوشی سے، جی میں ضرور جاؤں گا، 150 روپے کرایہ۔ آدمی، تو پھر تم یہ پھول لیتے جاؤ، جا کر چڑھا دینا۔ ایک دوست نے پوچھا کہ نادرا میں کوئی جاننے والا ہے؟ میں نے پوچھا، کیا کام ہے بتاؤ؟ کہنے لگا، یار، تمہاری بھابھی اپنا نام تبدیل کروانے کا کہہ رہی ہے، ایک ہفتے سے ضد کر رہی ہے کہ میں اپنا نام آسیہ رکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا، تم اپنا رویہ تبدیل کرو، انسان بنو اور تمیز کے ساتھ رہنا سیکھو۔ بھابھی نام نہیں تبدیل کروانا چاہ رہی، تمہیں اشاروں میں فرعون کہہ رہی ہے۔ مالکن نوکرانی سے، تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے کہ صاحب کی نوکری جا چکی ہے، اب گھر میں صرف دال بنے گی، مرغی نہیں۔ پھر تم یہ مرغی اور دال دونوں ایک ساتھ کیوں بنا رہی ہو؟ نوکرانی، مالکن جی، دال آپ کے لیے اور مرغی اپنے لیے بنا رہی ہوں، نوکری صاحب کی گئی ہے، میری نہیں۔ ایک بس حادثے کا شکار ہو گئی، بس میں سوار لڑکی کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لڑکی رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی، ہائے میری ٹانگ ٹوٹ گئی۔ سردار نے لڑکی کو روتا ہوا دیکھا تو کہا، کنٹرول یور سیلف پلیز، سامنے اس بندے کو دیکھو، وہ مر گیا ہے لیکن پھر بھی چپ چاپ لیٹا ہوا ہے، ایک تو تم لڑکیوں میں صبر نہیں۔ ایک بڑے ہوٹل میں ایک صاحب نے سوپ کے پیالے کا بغور معائنہ کرنے کے بعد ویٹر کو بلا کر کہا، میں یہ سوپ ہرگز نہیں پی سکتا، منیجر کو بلاؤ۔ منیجر نے آ کر بڑے ادب سے پوچھا، فرمائیے صاحب۔ آدمی نے غصے سے کہا، میں یہ سوپ نہیں پی سکتا۔ ویٹر اور منیجر بھاگے، مالک کو بلا لائے اور تینوں اس آدمی کی میز کے گرد کھڑے ہو گئے۔ منیجر نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، صاحب، سوپ میں کیا خرابی ہے؟ آدمی نے غصے سے میز پر مکہ مارتے ہوئے کہا، چمچ نہیں ہے، چمچ کے بغیر میں یہ سوپ نہیں پی سکتا۔ 3 دوست تھے جن کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ بادشاہ کو شادی کی درخواست پیش کی تو بادشاہ نے کہا کہ ایک آزمائش ہوگی، جو کامیاب ہو گیا اس کی شادی خوبصورت لڑکی سے اور جو ناکام ہوا اس کی شادی بدصورت لڑکی سے ہوگی۔ انہیں ایک اندھیرے کمرے میں اکٹھا رکھا گیا جس میں جگہ جگہ پاپڑ رکھے ہوئے تھے۔ جن کا پاؤں پاپڑ پر آ گیا وہ ناکام تصور ہوگا۔ کچھ دیر بعد ایک دوست کا پاؤں پاپڑ پر آ گیا، سپاہی اسے کمرے سے نکال کر لے گئے اور اس کی شادی بدصورت لڑکی سے کر دی گئی۔ کچھ دیر بعد ایک اور دوست کا پاؤں پاپڑ پر آ گیا اور سپاہی اسے بھی روتا دھوتا لے گئے۔ تیسرا اکیلا رہ گیا، اس نے مقررہ مدت خیریت سے گزار لی اور اس کی شادی ایک خوبصورت لڑکی سے کر دی گئی۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا، تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تمہیں کیسے حاصل کیا؟
اور اس کے بعد مکمل تفصیل بتائی۔ بیوی نے ٹھنڈی سانس بھری اور کہا، ہم بھی 3 سہیلیاں ایک کمرے میں بند تھی، پھر میرا پاؤں پاپڑ پر آ گیا۔ پہلے ہاتھ میں لو، پھر منہ میں لاؤ، پھر تھوک لگاؤ، پھر سیدھا کرو، پھر سوراخ میں ڈالو۔ کتنا مشکل ہے سوئی میں دھاگا ڈالنا۔ خاتون نے پہلی بار اپنے شوہر کو خط لکھا۔ غلطی سے اس نے ہر فقرے میں فل سٹاپ کا غلط استعمال کر دیا۔ عرض یہ ہے کہ میں نہایت خوشگوار زندگی گزار رہی ہوں۔ آپ کی بہت یاد آتی ہے انور کی۔ شادی ہے ہماری بکری کی، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے پھپھو کی، دعا قبول کریں چودھری کی، واردات بھی ہوئی ہے ہمارے گھر۔ میرا دیور پکڑا ہے محلے کی ایک لڑکی کے ساتھ۔ نانی لاہور آئی تھی بغیر بتائے، بھائی بھی کراچی چلے گئے، انڈے دے کر مرغی کڑک ہو گئی ہیں۔ سلیمان میاں سے مل کر پتہ چلا ہے کہ آنٹی پروین ٹھیک ہو گئی ہیں۔ غلطی سے ایک لڑکا دیکھا میں، آپ کی ممانی کے لیے نیا فراک سلوایا ہے، دادا ابو کے لیے پشاوری چپل لائی ہوں، چھوٹی نند کے لیے کچھ بھی نہ لا سکی، کبوتروں کے لیے ایک الگ پنجرا بنوایا ہے اپنی سانس کا، روز سر دباتی ہوں دودھ والے کا۔ ایک سیلز مین نے ایک لڑکی کو سینڈل کی قیمت 500 روپے بتائی، مگر لڑکی کے پاس صرف 300 روپے تھے، لہٰذا اس نے وہی 300 روپے سیلز مین کو دیے اور کہا، باقی کل آ کر دے دوں گی۔ سیلز مین نے 300 روپے لے کر ڈبہ لڑکی کے حوالے کر دیا اور چلی گئی۔ مالک نے سیلز مین سے غصے میں کہا، تم بہت بیوقوف ہو، اب وہ کبھی نہیں آئے گی۔ سیلز مین نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے اسے دونوں جوتے بائیں پاؤں کے دیے ہیں۔ ایک انگریز سیاح نے اردو زبان سیکھی۔ ایک دن وہ لاہور گیا اور ایک لاہوری سے پوچھا، کیا باغ جناح کو یہی سڑک جاتی ہے؟ لاہوری، آہو۔ انگریز بہت پریشان ہوا، اس نے یہ بولی پہلی بار سنی تھی۔ اس نے ایک آدمی سے پوچھا تو اس نے بھی آہو کہہ کر جواب دیا۔ پھر اس نے تیسرے آدمی سے پوچھا، اس نے بھی جی ہاں کہا۔ انگریز بولا، مجھے بتاؤ آہو کا کیا مطلب ہے؟ آدمی نے جواب دیا، اس کا مطلب بھی یہی ہے۔ دراصل پڑھے لکھے لوگ جی ہاں کہتے ہیں اور ان پڑھ لوگ آہو کہتے ہیں۔ انگریز بولا، اچھا تو آپ پڑھے لکھے ہیں؟ آدمی بولا، آہو۔ ایک صاحب موت سے بہت ڈرتے تھے، یہاں تک کہ گھر میں اس لفظ کا بالکل استعمال بند تھا۔ اگر محلے میں کوئی مر جاتا تو کہتے پیدا ہو گیا ہے۔ ایک روز گھر میں مہمان آیا، ابھی مہمان صاحب اور میزبان صاحب کے درمیان باتیں ہو رہی تھی۔ گھریلو ملازم روتا ہوا آیا، مالک نے رونے کی وجہ پوچھی تو وہ نوکر کہنے لگا، میرا باپ پیدا ہو گیا ہے۔ مہمان نے حیران ہو کر پوچھا، اور تمہاری ماں؟ نوکر نے روتے ہوئے جواب دیا، وہ تو 2 سال پہلے پیدا ہو گئی تھی۔ مہمان نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے پوچھا، پھر تم کب پیدا ہوئے؟ نوکر نے کہا، اگر یہی حال رہا تو میں بھی ایک دن پیدا ہو جاؤں گا۔